پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو رانا عزیر کا سلام۔ ناظرین، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ حالات بدلتے پتہ نہیں چلتا کہ کبھی کوئی سیاست کے اندر آنکھوں کا تارا ہوتا ہے تو کبھی کوئی پاکستان کی سیاست میں لاڈلا پرو میکس بھی بن جاتا ہے۔ تو آج کچھ ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ یہ پرسیپشن بنایا جا رہا تھا، نون لیگ مسلسل یہ بیانیاں بھی بنا رہی تھی کہ ہماری تو ڈیل ہو گئی ہے، ہمارے معاملات طے ہیں، ساڈی گل ہو گئی ہے، تو لہٰذا نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، شیروانی سل چکی ہے، حل برداری ہونے جا رہی ہے۔ مجھے تو شاید ایسا لگ رہا تھا کہ شاید الیکشن بھی نہ ہو، شیروانی ان کو دے دی جائے کہ جاؤ آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے اور بادشاہی نظام پاکستان میں نافذ کر دیا جائے گا۔ تو آج جناب زندہ باد پاک فوج، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، یا زندہ باد آرمی چیف، تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ آج انہوں نے تمام تر قیاسرائیاں جو ہے ان پر رندہ پھیر کے رکھ دیا، پانی پھیر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ معاملہ کیا ہوا ہے، ماجرا کیا، اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور جو حشر نشر آج شیر کا کر دیا گیا ہے، وہ اس وقت بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے کہ خصوصی طیارہ اس وقت تیار ہو چکا ہے اور لگا کاٹا مٹ نہیں سکا، اور نواز شریف لندن فرار ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ دعویٰ، یہ خبر کہاں سے سامنے آئی ہے، اور نون لیگ کے اندرونی حلقوں نے جو خبر دی ہے وہ اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہے، ان کے اندر بے چینی کیوں پائی جا رہی ہے، اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب کی سرپرائز انٹری نے بھی جناب طبلِ جنگ بجا کے رکھ دیا ہے، اور وہ اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ عدالت سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اب تک یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، آج چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں اور ان کی جو بیوی ہیں، اور مونس الہی صاحب جو کی والدہ، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی بہن ہمشیرہ، وہ جناب آرو آفس میں چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی کی کاغذات نامزد کی جمع کروانے جا رہی تھی، تو وہاں پر نامعلوم شخص نے عورت کو جو ہے وہ جھپٹا ڈالا اور ان کے جو کاغذات ہیں اس کو چھین کر فرار ہو گیا۔ پولیس وہاں پر جو ہے وہ دیکھتی رہی ہے، اور ذرائع نے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ SHO تھانہ گجرات تھے، اور وہ سارا کچھ انہوں نے کروایا ہے۔ تو یہ ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ اوپر سے آرڈر ہے، تو یہ اوپر سے آرڈر نہیں ہے، یہ گراؤنڈ کی صورتحال جو ہے ویسی بن چکی ہے۔ اور پھر یہ بھی خبر ہے ہمارے پاس کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے ان کی جیل کے اندر ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، دل کا مسئلہ بنا ہے، اور ان کو RIC راولپنڈی کارڈیالوجی سینٹر جو ہے وہاں پر ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنایا، اور عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سائفر کیس میں ضمانت ان کی منظور کر لی، اور اس کے بعد اب تک شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو رہا نہیں کیا جا سکا ہے، حالانکہ آرڈرز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ اور وکیل بیرسٹر تیمور ملک صاحب نے جناب آج ایک اہم ترین گفتگو کی ہے، اور ان کی رہائی کے امکانات آج کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے قریشی صاحب کی رہائی کا عمل آج مکمل ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ سپریم کورٹ نے سائفر کیس کے ضمانتی آرڈر کی مصدقہ کاپیاں ابھی تک جاری نہیں کی ہیں، اور خصوصی عدالت کو بھی باضابطہ آگاہ نہیں کیا گیا۔ مطلوبہ عمل سپریم کورٹ کے حکم کی مصدقہ کاپیاں جاری کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ بیرسٹر تیمور ملک نے کہا کہ عدالتیں کل اور پیل کو بند رہیں گی، جس کے نتیجے میں شاہ محمود قریشی بغیر کسی وجہ کے اڈیالہ جیل میں بلا جواز قید رہیں گے۔ اب یہ کل یعنی کہ پیر جو ہے وہ جناب بند ہے، چھٹی ہے، اور چھٹی کے روز جب عدالت بند ہوتی ہے تو منگل کے روز جو ہے وہ ورکنگ ڈے شروع ہوگا، اور تب ہی یہ معاملہ جو ہے وہ ہو سکے گا۔ اور پھر دوسری جانب آج ایک مضحکہ خیز سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب کی جانب سے۔ آئین اور قانون کے مطابق نگران سیٹ اپ کا جو دورانیہ ہے وہ 90 دن کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اگر آپ اسمبلیاں توڑ دیں تو 90 دن، اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر لیں تو 60 دن ہوتا ہے۔ تو اسمبلیاں ٹوٹی گئی تھیں تو 90 دن کے ان کے پاس دورانیہ تھا، اور اس کے مطابق نومبر میں الیکشنز ہونے تھے، نومبر میں الیکشنز نہیں ہوئے، اور غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے اس حکومت کو آگے بڑھایا گیا۔ اور آج مجھے مضحکہ خیز سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سننے کو ملی، مرتضیٰ سولنگی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ نگران حکومت کی مدت میں توسیع کی آئین میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، انتخابات کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اب جناب نومبر کے بعد جتنے بھی آپ نے حکومت چلائی وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، آپ نے آئین کے خلاف ورزی کی ہے، تو آرٹیکل 5 لگنا چاہیے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، پھر ان کے اوپر نہیں لگے گا۔ اب 8 فروری کو بھی الیکشنز ہوں گے تو آئین قانون کے خلاف ورزی ہے، یہ سوال ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کیا کہاں سے منہ اٹھا کر انہوں نے پڑھ لیا، ان کو جناب آپ نے لگا دیا نگران وزیر اطلاعات، اور پتہ نہیں کس نے لگا دیا، ان کو یہ نہیں پتا کہ آئین کیا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں آئین قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن دوسری جانب جناب اب یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن نون لیگ کے حلقوں میں ایک بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے، اس وقت پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس وقت کل جو ملاقات ہوئی ہے فیصل واڈا صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی، اور اس ملاقات میں میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا دیا کہ سگنل دیا گیا ہے
کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز یہ بات کر رہی ہے کہ پنجاب میں ہم استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں اتحاد کریں گے، تو ان کو یہ پیغام پہنچائے گا کہ جناب آپ نے اتحاد کرنا ہی کرنا ہے، کاف لیگ کے ساتھ بھی کرنا ہے، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی کرنا ہے، اور آپ وہ بات نہیں مان رہے، اور اس سلسلے میں آپ استحکام پاکستان پارٹی کو 40-50 سیٹیں وفاق میں اور 30-40 سیٹیں ان کو پنجاب کے اندر دی جائیں گی۔ یہ میں آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں، اور یہاں پر ان کو چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن یہ گدھا اکیلا دوڑ کر بھی چوتھے نمبر پر آ رہا ہے، اور اس کی کوئی اس وقت جگہ باقی نہیں رہی کیونکہ پاکستان کے عوام نے ان کو مسرت کر دیا۔ اور فیصل واڈا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ 18 ماہ کی گورنمنٹ کا ہے وہ اس طرح نہیں بنیں گے، وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی میں جانے سے انکار کر دیا۔ کل زرداری صاحب نے ان کو آفر بھی دیا کہ آپ آئیں ہماری پارٹی کا حصہ بن جائیں، انہوں نے جناب اس سے انکار کر دیا۔ تو اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے ایک برا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ خصوصی طیارہ اس وقت تیار ہو گئے اور لگا کاٹا مٹ نہیں سکا ہے، اور لگا کاٹا کیوں نہیں مٹ سکا؟ نواز شریف صاحب لندن واپس جانے کو تیار ہو گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑی خبر۔ ایک تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک وہاں سے معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ایک بہت بڑا سرپرائز بھی آ سکتا ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ہمیشہ سے آؤٹ آف سلیبس رہے ہیں، یہ چیز تو بڑی واضح ہے۔ اڈیالہ جیل میں بھی وہ موجود ہیں، پھر بھی جو ہے وہ چیخیں پولیٹیکل پارٹیز کی نکل رہی ہیں۔ آج آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ لگاتار 3 بڑی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے کی گئی ہیں، 3 بڑی پریس کانفرنسز لگاتار، یہ کیا دکھ رہے بہت کہ ایک پریس کانفرنس ختم ہوئی دوسری ختم ہوئی تیسری، اور شاہ نواز رانا صاحب نے، پھر مریم اورنگزیب اور اسباب بخاری وہاں پر موجود تھیں، اور تیسری پریس کانفرنس کی ہے ملک احمد خان صاحب کی جانب سے۔ اور تینوں پریس کانفرنسز کا جو مدعا تھا وہ مدعا یہ تھا کہ کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان کو معصوم قرار دے دیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تو لہٰذا وہ معصوم ہے، تو اس پر یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو آپ نے معصوم کیوں کہا ہے، یہ سلسلہ مافیا، یہ گاڈ فادر ہے، اور اس کے اوپر پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کے سامنے ہے کہ نون لیگ کے حلقوں میں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل رہی جو ہمیں کہا گیا تھا کو سپورٹ دی جائے گی۔ بھئی آپ کے لیے پورا گراؤنڈ خالی ہے، آپ اس وقت ایک جلسہ کرنے کی جو ہے وہ آپ نے اوقات نہیں ہے، آپ ایک تقریر نہیں کر سکتے، آپ عوام کے اندر جانے کے قابل نہیں ہیں، اور آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ عوامی جو ہے وہ اجتماعات کریں، آپ عوامی کیمپینز کریں، آپ عوام کے اندر جائیں، لیکن آپ پہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کا سامنا کر پائیں۔ کوئی بھی جلسہ لاہور کے بعد نون لیگ کی جانب سے سامنے نہیں آیا، حالانکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ گراؤنڈ کے اندر بہت بڑے جلسے کر رہی ہے، اور ان کو یہ سہولت کاری مل رہی ہے کہ جی ہاں اگر چلیں، ان کو یہ بنتا بھی ہے کہ جس طرح سے وہ جلسے کر رہے ہیں، عوام کے اندر نکل رہے ہیں، تو ان کو کہیں نہ کہیں اسپیس بھی ان کو دی جا رہی ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نواز والے سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی، اور یہاں تک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد مالک صاحب نے دعویٰ کر دیا، یہ بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تمام سر سہولت کاری کے باوجود نون لیگ کے اندر بے چینی ہے۔ نون لیگ کے اندر بے چینی یہ ہے کہ نون لیگ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے کھلا میدان نہیں ہے اور ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، ان کو نہیں لگ رہا کہ ہمارے پاس کھلا میدان موجود نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 وفاق کے اندر بھی ہو، پنجاب کی جو ہے وہ حکومت بھی ان کے پاس ہو، مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا جائے، اور جنہوں نے جو ہے وہ کنٹروورشل نعرے بھی لگائے تھے، اور لاہور گجرانوالہ کی تقاریر بھی نواز شریف صاحب کے سامنے ہیں، اور جو میرے ذرائع وہ بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے، نواز شریف اور مریم نواز کے نام پر لگا کٹا ابھی تک مٹ نہیں رہا، اور نصرت جاوید صاحب نے یہاں پر ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ نصرت جاوید ایک بڑے جناب پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کرسمس کے لیے بتیاں دیکھنے واپس لندن بھاگ جانا چاہیے، وہ جا کر وہاں پر یشیاں کریں۔ یہ نصرت جاوید صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو سبز باغ دکھا کر ان کو یہاں پر لایا گیا تھا، اب انہیں پتہ چلے گا کہ حالات اب ویسے نہیں رہے جیسے وہ سمجھ رہے تھے، جو پنجاب وہ چھوڑ کر گئے تھے وہ پنجاب اب بالکل نہیں رہا، اب پنجاب کے اندر 180 ڈگری کے بعد جو ہے وہ شفٹ آیا ہے، اور وہ پنجاب بالکل تبدیل ہو گیا ہے، 2.5 کروڑ ووٹر نیا رجسٹرڈ ہوا ہے، اور وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں، ڈیسائسو مومنٹس ہیں اس سب کے اندر۔ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بڑا کم بیک یہاں پر کر سکتی ہے، وہ کیسے کر سکتی ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ آپ کو پریشان نظر آ رہی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ وہ 1.5 سے اوپر حکومت نہیں کر پائیں گے، جو میں آپ کو ہمیشہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی سرپرائز انٹری نے اس وقت تبلہ جنگ بجا کے رکھ دیا۔ سرپرائز انٹری کیا ہے کہ کل بلے کا نشان جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے واپس لے لیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں وہ انٹرا پارٹی انتخابات کلعدم قرار دیے جاتے ہیں کیونکہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ہوئے ہیں۔ اب یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو امید نہیں ہے، یہاں پر کاٹا لگا دیجیے، اب یہ معاملہ جائے گا پشاور ہائی کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے کنفرم کیا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں جا رہے تھے، لیکن وہ کسی وجوہات کی بنا پر رک گئے ہیں۔ وہ وجوہات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے
करने का फैसला मौखर कर दिया है। जराये का ये कहना है कि ताहाल इलेक्शन कमीशन से मुसद्दका कापी अभी तक नहीं मिली और पार्टी को खदशा ये है कि मुसद्दका कापी न होने की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद हो सकती है और पार्टी रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान से भी मुशावरत का इम्कान है कि केस कब और कहां दायर किया जाए। हो सकता है कि लाहौर हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला है, कहीं पर भी आप इसकी बात कर सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं, हालांकि कल की छुट्टी नहीं है, न सोमवार की छुट्टी है, हालांकि मुल्क भर में छुट्टियां हैं। लाहौर हाईकोर्ट बतदरीज जिस तरह से काम कर रही है वो उस तरह से काम करती रहेगी, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त कशीदा बताई जा रही है। बैरिस्टर गौहर अली खान जो साबिक चेयरमैन पीटीआई से जेल मुलाकात करेंगे और मुलाकात में मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। ये चीजें आपके सामने हैं और जराये ने मुझे ये बताया है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस दे दिया जाएगा और अदालत से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि पेशावर में जितने भी वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे थे वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको स्पेस भी मिली है। पेशावर हाई कोर्ट ने उनको हक में फैसले भी दिए हैं और जो ये इंटर पार्टी इंतखाबात का मामला था इसके ऊपर भी पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। अब उस सारी सूरत हाल में जो चीजें हैं कि नून लीग वालों को ये बात बड़ी बात से हो रही है, उनको लग रहा है कि कहीं इमरान खान जेल से बाहर ना आ जाए। जो जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट है उसमें भी ये बात दर्ज है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको जेल से बाहर होना चाहिए और आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब नैब केसेस के अंदर भी उनको जमानत दे सकती है। ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ। तो नून लीग के रैंक्स में परेशानियां ये हैं कि बहुत सारे लोग उनके नून लीग के अंदर के जो लोग हैं, जो जराये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं नून लीग के कि ये भी हो सकता है कि ऐन मौके पर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए और उनको छोड़ दिया जाए और वो इलेक्शन लड़ने की उनको इजाजत दे दी जाए। और जो उनको तोशाखाना नाहली केस है उस केस के हवाले से भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला कर लिया है। वहां से भी एक बहुत बड़ी खबर जो है वो आ सकती है। अगर वहां से खबर आ गई तो पाकिस्तान मुस्लिम जमात वालों के लिए ये अच्छा डे नहीं होगा। और आज का दिन जो है वो खलबली थी, बेचैनी थी, परेशानी थी। नून लीग वाले लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, तो अब ये सरप्राइज एंट्री हो सकती है। और इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारे का सारा बलबा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी वाज़ेह करती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस हद तक नून लीग की सपोर्ट नहीं कर रही जिस हद तक ये दावा कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ खड़ी हुई। ये बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ एक दायरे को घसीटने की कोशिश की जा रही थी कि उनके कंधों पर बंदूक रखकर चलाई जाए, लेकिन आज उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम किसी सियासी जमात के साथ जो है वो नहीं खड़े हुए। ये अब तक की डिटेल मैं आपके सामने रख रही है। अब तक लेते हैं अपना ख्याल रखिएगा और इससे अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।